إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی تنہا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے الحج اشہر معلومات، حج کے چند متعین مہینے ہیں، معلوم مہینے ہیں. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو ان مہینوں میں حج کو اپنے اوپر لازم کر لے، حج کی ادائیگی کی نیت کر لے، اسے کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرنا ہے، کوئی فحش کام نہیں کرنا ہے، اور کوئی گناہ کے کام اس نے نہیں کرنے ہیں، اور حج کے ایام میں لڑائی جھگڑا اس نے نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ میں بحث مباحثہ، لڑائی، اس طرح کے کاموں میں اس نے نہیں پڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کوئی بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو بخوبی معلوم ہے. وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور جب تم حج کے لیے جاؤ تو اپنے ساتھ توشہ، اپنے ساتھ سامان سفر لے کر جاؤ، اور سب سے بہترین سامان سفر انسان کے لیے کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو میرا تقوی اختیار کرو، مجھی سے ڈرو. یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور عام طور سے لوگ حج اور عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں مختلف شہروں سے، اور تقریباً ہماری پہچان والوں میں کوئی نہ کوئی رشتہ دار پہچان والا حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے. تو ان ایام میں حج کی ایک دھوم ہوتی ہے، بھئی فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں، فلاں صاحب حج کے لیے نکل رہے ہیں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بارے میں جانیں کہ حج کے فضائل کیا ہیں، حج انسان کے اوپر کب فرض ہوتا ہے، اور حج کے وہ کون سے آداب اور احکام ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج کی فضیلت کیا ہے، حج کا عمل کیسی فضیلت اور کیسے اجر و ثواب اپنے دامن میں رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الحج،
حج بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، وہ حج جو نیکی والا حج ہو اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ بھئی اگر آپ یہ عمل کرو گے تو آپ کو 1000 نیکیاں ملے گی، یہ عمل کرو گے آپ کو 1,00,000 نیکیاں ملے گی، یہ عمل کرو گے اللہ آپ سے بہت خوش اور راضی ہوگا۔ لیکن حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا حج جو نیکی والا حج ہے، جو نام نمود والا حج نہیں، ریا اور دکھلاوے والا حج نہیں، بدعات اور شرک والا حج نہیں، گناہوں والا حج نہیں، نیکیوں والا جو حج ہے، اگر ایک انسان نیکیوں کے ساتھ حج کو انجام دے لے تو کیا ملے گا؟ اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اس کے بدلے میں حاجی کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، جب ایک انسان حج کے لیے جائے، اللہ کے لیے حج انجام دے، اس کی زندگی میں، پچھلی زندگی میں جو گناہ وہ کر چکا ہو، اللہ سارے گناہوں کو اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، صرف حقوق العباد اس سے مستثنا ہے کہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کسی عمل سے معاف نہیں ہوتے، اللہ یہ کہ وہ بندہ خود آپ کو معاف کر دے، یا آپ اللہ سے سچی توبہ کر لیں اور اس سے معاف کرانے کی کوشش کریں، ورنہ بندوں کے حقوق کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے جو گناہ ہم سے ہو چکے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، پہلی زندگی میں انسان جو کچھ کر چکا حج سے پہلے، حج کرنے کی بنیاد پہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادیم الحج والعمرہ، لوگوں پے در پے حج اور عمرہ کرو۔ اللہ نے اگر مال سے نوازا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے حج ہاں ہو گیا حج ہمارا، عمرہ ہاں جا کے آ گئے ہم عمرہ کر کے اب ختم، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، بار بار عمرہ کرنے کے لیے جاؤ، بار بار حج کرنے کے لیے جاؤ۔ اللہ نے اگر مال سے نواز رکھا ہے، جتنی مرتبہ وہاں پر جا سکتے ہو جاؤ، فرض حج کر چکے ہو، نفلی حج اور عمرے کرو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِي الْكَيْلُ خَبْثَ الْحَدِيدِ، یہ اس طرح سے گناہوں کو اور غریبی کو مٹا دیتا ہے حج اور عمرہ کرنا، جیسے بھٹی کے اندر ڈالنے کے بعد میں لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم کو کیا دکھ رہا؟ حج کے لیے گئے تو 6 لاکھ 7 لاکھ روپے لگ جائیں گے، اتنا مال ہمارا کم ہو گیا۔ عمرے کے لیے گئے تو 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے ختم ہو جائیں گے، ہم دنیاوی اعتبار سے اتنا پیچھے چلے گئے، اتنا مال ہم نے ختم کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ کے نبی کا کہ اگر حج اور عمرہ بار بار کرو گے، غریبی ختم ہوگی، اللہ مال سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بالکل پاک اور صاف کر کے تم کو وہاں سے بھیجے گا۔ آج کے دور کا ایک بڑا فتنہ یہ ہے، آپ حج کر چکے نا، پھر بار بار کیوں حج کو جا رہے؟ اتنے پیسے کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، کسی غریب بچے کو پڑھا دو، فلاں فلاں خیر اور نیکی کے کاموں میں خرچ کر دو۔ یاد رکھیے، نیکی کے کاموں میں اس طرح سے تقابل نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی جو انسان بار بار حج اور عمرے کے لیے جائے گا، جب اللہ نے اس کو مال سے نواز رکھا ہے، وہاں جائے گا، اس کا دل نرم ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، اللہ سے ایک تعلق قائم ہوگا۔ اب وہ یہاں رہے گا نا، وہ غریب کی بچی کی شادی بھی کرائے گا، غریب کے بچے کو پڑھائے گا بھی، نیکی کے کاموں میں اپنا مال بھی صرف کرے گا، اور جو حج اور عمرے کے لیے پیسے نہیں نکال سکتا ہے، وہ غریب کی بچی کی شادی کے لیے بھی پیسے نہیں نکالے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغادی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں غزوہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والا، والحاج والمعتمر عبد اللہ، اور حاجی اور عمرہ کرنے والا، یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعاہم فاجابوہ وسالوہ فآتاہم، اللہ نے ان کو بلایا تو یہ اللہ کی پکار پر لبیک کہہ کر چلے آئے، اب یہ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے اللہ ضرور ان کو دے گا۔
اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج حاجا فمات، ایک انسان اپنے گھر سے نکلا حج کی نیت سے اور حج کے لیے پہنچ نہیں پایا، اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی وجہ سے طبی موت اس کی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ، اس کے لیے حج کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، کب تک؟ قیامت کے دن تک اس کے لیے حج کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ ومن خرج معتمرا فمات کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ، ایک انسان اپنے گھر سے عمرہ کرنے کے لیے نکلا اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ موت آ گئی، تو کیا ہوگا؟ قیامت تک کے لیے اس کے لیے عمرہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسا فائدے کا سودا ہے کہ ایک انسان گھر سے نکلا اور نہیں پہنچ پایا حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے نہیں پہنچ پایا، لیکن قیامت تک کتنے سال اور کتنے ایام گزریں گے، کتنی صدیاں گزریں گی، برابر اس کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو اللہ کا گھر ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، اور ایک مسلمان کے دل میں طبیعی طور پر یہ شوق ہونا چاہیے کہ صاحب میرا حج نہیں ہوا، اللہ مجھ کو نواز رہا ہے، میں پہلی فرصت میں حج اور عمرے کے لیے جاؤں گا۔ یہ شوق، یہ رغبت اور یہ خیال ایک مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہے شوق اور رغبت وہاں پر جانے کی، حج اور عمرہ کرنے کی، ایک انسان کو اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ کہیں اس کا دل ایمان سے خالی تو نہیں ہو گیا۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ ایک مسلمان کو جب حج اس کے اوپر فرض ہو جائے، حج کی ادائیگی میں جلدی کرنے کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کا ارادہ کرے کہ اب مجھے حج کے لیے جانا چاہیے، اللہ نے مال دے دیا، حج میرے اوپر فرض ہو گیا، اس کو چاہیے کہ جلد بازی کرے، جلدی کرے حج کی ادائیگی میں۔ فإنہ قد یمرض المریض، اس لیے کہ کیا ہوتا ہے، بیماری لاحق ہو جاتی ہے، صاحب حج کے لیے جانے میں تاخیر کرتے رہے، ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ اب بستر پہ سے ہل بھی نہیں سکتے، مسجد نہیں جا سکتے، حج کے لیے کیا جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُضِلُّ الضَّالَّةَ، سواری گم ہو جاتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے، پہلے لوگ کیسے جاتے تھے، اونٹوں کے اوپر سواری کر کے جو ہے حج کے لیے جایا کرتے تھے، سواری گم ہو گئی۔ یہ ہمارے آج کے دور میں گاڑیاں بند ہو گئی۔ کورونا کے وقت میں ہم نے دیکھا نا کہ صاحب بہت پیسہ ہے لیکن نہیں جا سکتے، کیوں؟ بارڈر بند ہیں اور سواریاں ساری کی ساری بند ہیں، آپ جانا چاہیں تو بھی نہیں جا سکتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُورِدُ الْحَاجَةَ، ایسا کوئی کام، ایسی کوئی ضرورت انسان کے اوپر آ پڑتی ہے کہ انسان جانا چاہے تو بھی اب نہیں جا سکتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ حج اگر آپ کے اوپر فرض ہو گیا تو آپ جلدی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے لوگوں کے اوپر کہ جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو اس کے گھر کا حج کرنا چاہیے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تو سارے عالم سے بے نیاز ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں فرمایا جو گناہ کرے، یہ نہیں فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرے، کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے بارے میں یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس مال ہے اور اس کے باوجود وہ حج کو نہیں جا رہا ہے۔ امام ابن حجر نے الکبائر میں صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے زمانہ خلافت میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں مختلف شہروں میں لوگوں کو روانہ کروں اور ان لوگوں کی لسٹ بناؤں جن کے پاس مال ہے اس کے باوجود وہ حج کے لیے نہیں جاتے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے اوپر جزیہ لگا دوں، وہ ٹیکس جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مسلمان تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، گھر میں شادی ہے تو شادی کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے انسان، کھانے پینے میں، کپڑے لتے میں اور مختلف قسم کے اخراجات میں،
لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. اگر ان اخراجات میں انسان بچت کر لے آرام سے حج کے لیے جا سکتا ہے. لوگوں کی جیبوں میں جو موبائل فون ہیں، صاحب بڑا اچھا دکھ رہا آپ کا موبائل فون، کتنے کا لیے؟ 1 لاکھ. آپ کی گاڑی بڑی اچھی دکھ رہی، کتنے کے لیے؟ اتنے لاکھ کی. گھر آپ کا بہترین عمدہ بنا ہے، ہاں اتنے لاکھ روپے خرچ آیا. فلاں پلاٹ، کھیتیاں، باغات اور دکانیں، الگ الگ کاروبار، سب کچھ ہے. حج کو جانے کا کوئی شوق نہیں، کوئی رغبت نہیں کہ اپنے گناہ معاف کروائیں گے، اللہ کے گھر پہ حاضری دیں گے، بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے اور وہاں سے پاک اور صاف ہو کر واپس آئیں گے. ایسا کوئی شوق، کوئی رغبت ہی نہیں، اس لیے کہ ایمان کے آخری لیول کے اوپر ہم لوگ جی رہے ہیں. تو حج کی نیت کریں، حج کا ارادہ کریں اور یہ کوشش کریں کہ اپنے اخراجات میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کے، جمع کر کے کسی بھی طرح سے ہم حج کے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے ابھی نہیں جا سکتے، بہت مہنگا ہو گیا حج، جمع کر کے جائیں گے. لیکن ایک انسان کو سچی نیت کرنا چاہیے، اور جب انسان کی نیت سچی ہو اللہ پہنچا دیتا ہے. آج سوشل میڈیا کا دور ہے، کئی لوگ آپ دیکھیں گے کہ گھر میں کام کرنے والی ایک ملازمہ ہے، ساری زندگی پیسہ جمع کر کے کہاں گئی ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے دیار حرم میں پہنچی. کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، بکریاں چرانے والا چرواہا تھوڑا 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 پیسہ جمع کر کے پہنچائے عمرہ کرنے کے لیے، اور اب حج کرنے کے لیے بھی جائے گا. تو اگر شوق اور رغبت ہوگی، اللہ تعالیٰ بندے کے شوق اور رغبت کو دیکھتے ہیں. اگر سچی نیت ہوگی، تڑپ ہوگی دل میں، اللہ ضرور پہنچائے گا. حج کن لوگوں کے اوپر فرض ہوتا ہے؟ علماء نے حج کی شرائط ذکر کیے ہیں. حج کے لیے سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی کا مسلمان ہونا ضروری ہے. غیر مسلم حرم کے اندر قدم نہیں رکھ سکتا ہے، شریعت کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے جائز نہیں. اور اگر ایک شخص ایسا ہے جس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا عقیدہ کفریہ ہے، شرکیہ ہے، جیسے شیعہ ہیں، اگر ایک آدمی شیعت سے توبہ کر کے مسلمان ہوا تو ایسی صورت میں شیعت کے دور میں جو حج اس نے کیا وہ حج اس کے لیے کافی نہیں ہوگا، دوبارہ حج اس کو کرنا پڑے گا. تو اسلام شرط ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں عقل شرط ہے. ایک انسان پاگل ہے، دماغی توازن اس کا صحیح نہیں، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. اسی طرح سے بالغ ہونا شرط ہے. اگر بچہ حج کرے ماں باپ کے ساتھ میں تو حج تو ہو جائے گا، اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کے ماں باپ کو ملے گا. ایک عورت نے اپنا بچہ بڑھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، گود میں کا بچہ، اور کہا اللہ کے نبی کیا اس کا حج بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں، وہ اللہ کی اجرن، اور اس کا اجر و ثواب تجھ کو ملے گا. تو اگر بچپن میں حج کیا اور اس کے بعد میں بچہ بالغ ہو گیا تو بالغ ہونے کے بعد میں اگر اللہ نے اس کو مال دے رکھا ہے دوبارہ حج اس کو کرنا پڑے گا. اور حج کے لیے ایک شرط ہے آزادی. اگر ایک شخص غلام ہے یا باندی ہے اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے استطاعت ضروری ہے، اور استطاعت کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے؟ الزاد والراحلہ، وہاں تک جانے کے لیے توشہ، کھانے پینے کا جو خرچ ہے، سواری کا جو خرچ ہے. اور یہ آدمی جب حج کے لیے جائے گا تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بیوی بچوں کے جو ضروری اخراجات ہے، اگر اتنا پیسہ انسان کے پاس میں ہے اس کے اوپر حج فرض ہے. اچھا، بہت سارے لوگوں کو شیطان ایک مغالطہ یہ بھی دیتا ہے کہ نہیں پیسہ ہے نا، پہلے ابا کو حج کرائیں گے بعد میں اپن جائیں گے. حالانکہ مال کا مالک یہ ہے، ابا نہیں ہے. اور ابا بوڑھے ہو گئے، اب ان سے چلتے بھی نہیں آتا. نہیں ابا کو بھیجیں گے حج کے لیے. اگر آپ پیسے کے مالک ہیں تو پہلے اپنا فرض حج ادا کریں، اس کے بعد میں اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہوا ہے، اب جس کو بھیجنا چاہے بھیجے، ابا کو، اماں کو. اور بہت بوڑھے اور معذور قسم کے لوگوں کو بھیجنا بھی نہیں چاہیے. کیوں؟ وہاں جانے کے بعد میں وہ اپنے سارے ساتھیوں کے لیے وبال ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں لوگ ان کی وجہ سے. اگر ایک انسان اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اب وہ ڈھنگ سے بیٹھ نہیں سکتا ہے، چل پھر نہیں سکتا ہے، اس کی طرف سے حج بدل کرایا جائے گا. اور حج بدل کون کرے گا؟ وہ آدمی جو پہلے اپنا حج کر چکا ہو.
ایک صاحب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ حج کرتے ہوئے طواف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لبیک ان شبرما، شبرما کی طرف سے لبیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اپنا حج کر لیا؟ کہا نہیں اللہ کے نبی میں نے اپنا حج تو نہیں کیا۔ کہا پہلے اپنی طرف سے حج کر، بعد میں شبرما کی طرف سے حج کرنا۔ تو ایک یہ ہے کہ صاحب استطاعت ہو، اور اس کے ساتھ میں یہ ہے کہ اگر جوان عورت ہے، جوان عورت کے لیے محرم ضروری ہے۔ ویسے تو محرم بوڑھی عورت کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن ٹھیک ہے بہت بوڑھی عمر رسیدہ عورت ہے، صحت مند ہے، چل پھر سکتی ہے، اور قریبی رشتہ دار ہیں ساتھ میں جو اگرچہ محرم نہیں ہے، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر جوان عورت ہے تو چاہے حکومت اس کی اجازت دے، چاہے سعودی گورنمنٹ اس کی اجازت دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یحل لامرأۃ ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، کوئی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن کا سفر کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہونا ضروری ہے۔ تو اگر محرم ہے تو عورت حج کے لیے جائے گی، عمرے کے لیے جائے گی، اور اگر اس کے ساتھ محرم نہیں ہے عورت کے لیے حرام ہے کہ وہ حج اور عمرے کے لیے جائے۔ اور آج کے دور میں جو فتنے اور جو خرابی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل اجازت نہیں کہ وہ حج اور عمرے کے لیے جائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حج کو جاتے ہوئے کن چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات اپنی نیت کی اصلاح۔ اگر حاجی کی نیت بگڑ گئی، حج کی وجہ سے وہ تعریف چاہ رہا ہے لوگوں سے، حج کی وجہ سے کچھ اور چاہ رہا ہے، یاد رکھیں یہ لاکھوں روپے جو خرچ ہوئے نا، یہ لاکھوں روپے کا خرچ کرنا بالکل بیکار بے فائدہ ہے۔ آپ ایک پکنک کے اوپر گئے، سیر و تفریح کے لیے گئے، کچھ ہاتھ آپ کے آنے والا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے، اور انسان کو اللہ کے پاس میں وہ چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی۔ ہمارے یہاں اتنا بگاڑ ہے اس معاملے میں کہ فلاں صاحب حج کے لیے جا رہے، وہی سب کو خبردار کر دیں، نہیں خبردار کرنا چاہیے، بتانا ہی نہیں چاہیے، چپ چاپ جانا چاہیے۔ اچھا بتا دیے، اس کے بعد میں ارے حاجی صاحب آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے، صبح میں یہ رشتہ دار کے یہاں، شام میں وہ رشتہ دار کے یہاں، کوئی آ رہا ہے کپڑوں کا جوڑا لے کر، کوئی آ رہا ہے تحفے تحائف لے کر، کوئی آ رہا ہے آپ سے ملاقات کے لیے، اور اتنا زیادہ لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اتنا مجمع ہوتا ہے جانے سے پہلے بھی، اور جانے کے بعد میں جس وقت میں حاجی صاحب جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ کیسی شان کے ساتھ جاتے ہیں، قافلہ جا رہا ہے ساتھ میں، سب عورتیں بچے بوڑھے نوجوان، اور حاجی صاحب کے گلے میں پھولوں کے 3-3 4-4 ہار، اور بالکل ایسا لگ رہا ہے جنگ لڑنے کے لیے حاجی صاحب جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اگر اس کی نیت اچھی تھی، پہلے اخلاص تھا، یہ چیزیں بہت زیادہ کافی ہے انسان کی نیت کو خراب کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی نے کسی کی تعریف کی، اس کے منہ پر بہت مبالغے کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے تو اس کی گردن کاٹ دی، یعنی یہ تباہ ہو گیا، کیوں؟ تم اتنی تعریف کرو گے، اس کے دل کے اندر جو ہے گھمنڈ اور غرور پیدا ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں یہ آخرت کے اعتبار سے تباہ ہو جائے گا۔ اچھا دوسری چیز جو حج کے ایام کو خراب کرنے والی چیز ہے، عمرے کو خراب کرنے والی چیز ہے، ہم نے بذات خود اس کا مشاہدہ کیا حرم میں۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد میں آپ کے ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے، آپ اپنی انگلیوں کے اوپر تسبیح پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، دعاؤں کی کوئی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اور ہر کسی کے ہاتھ میں کیا رہتا ہے؟ موبائل فون۔ حرم میں لوگ طواف کر رہے ہیں، اور طواف کرتے ہوئے ویڈیو کال پہ اپنے گھر والوں کو صاحب دکھا رہے ہیں مجمع، اور جو آزو بازو میں چلنے والے ہیں نا وہ اس کے گھر کی عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اتنا زیادہ خراب معاملہ ہو چکا ہے موبائل فون کا، اور یہ سیلفی کلچر کا، ویڈیوز بنانے کا، فوٹوز اپلوڈ کرنے کا، کہ شروع سے آخر تک آدمی کے ہاتھ میں پورا موبائل فون ہوتا ہے، اور اس کا پورا دھیان ہی موبائل فون پہ ہوتا ہے کہ ہر موقع کی فوٹو لوں اور سارے لوگوں کو سینڈ کرو کہ دیکھو میں حج کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں میں ایک پاکستانی اداکارہ نے عمرہ کیا، تو اس نے کیسے اپنی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی، نماز پڑھ رہی ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے ایک ہاتھ میں موبائل فون ہے،
اور سجدہ کر رہی ہے، سجدے سے اٹھ کے پھر بیٹھی ہے اور موبائل فون میں ایک ہاتھ میں موبائل پکڑ کے اپنی پوری ویڈیو بنا رہی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، موبائل فون ضروری ہے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کے لیے۔ بھئی کہاں رہ گئے آپ، کون سی جگہ پر ہے، ٹھیک ہے چلو ہم آتے ہیں وہاں سے اپنے روم پہ چلیں گے، لیکن یہاں والوں سے کہیں آپ کو دیکھنا ہے حرم، آپ ایسا کریے، گوگل پہ سرچ کیجئے، یوٹیوب پہ دیکھیے، ہر چیز نظر آ جائے گی، ساری ویڈیوز موجود ہے، ہمیں معاف رکھیے، اور اس کے بعد میں ہم کال کرنے والے نہیں، واپس آ کر ہی آپ سے ملاقات کریں گے۔ اگر آپ دیکھیں عمرہ کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، وہ حرم میں نہیں جا رہے، کہاں بیٹھے ہیں؟ ہوٹل کے ہال میں بیٹھے ہیں۔ کس لیے؟ سب لوگ وائی فائی سے موبائل کنیکٹ کر کے بیٹھے ہیں، آج ابا کو فون جا رہا، اماں کو فون جا رہا، خالہ کو، پھپھو کو، جو بھی رشتہ دار ہے سب کو، ارے السلام علیکم، خیریت سے، کہاں ہیں ہم؟ آج ہم مکہ میں، آج ہم مدینہ میں ہیں۔ دیگر لوگوں سے اتنے رابطے ہوتے ہیں کہ اللہ سے رابطہ نہیں رہ پاتا۔ اور پھر وہاں سے واپسی کے بعد میں تحفے تحائف کا جو کلچر ہے کہ بھئی آپ حج کر کے آئے اور آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں لائے، ارے بڑی عجیب بات ہے۔ تو بیچارہ حاجی حج کے آخری ایام میں اس کو مکہ سے رخصت ہونا ہے، مدینہ سے رخصت ہونا ہے، اب اس کے اوقات کہاں گزرنا چاہیے؟ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں، اور اس کے اوقات کہاں گزرتے ہیں؟ پورے مارکیٹوں میں۔ فلاں کے لیے مصلی خرید رہا ہے، فلاں کے لیے تسبیح خرید رہا ہے، فلاں کے لیے یہ سامان خرید رہا ہے، اور سب رشتہ داروں کی ایک لمبی لسٹ اس کے بعد میں ہوتی ہے، ارے اگر ان کو دیے ان کو نہیں دیے تو وہ ناراض ہو جائیں گے، نہیں ان کے لیے بھی لو۔ پھر اس کے بعد میں اتنے بیگ اس کے پاس ہو جاتے ہیں، بیچارے سے اٹھائے بھی نہیں جاتے۔ تو یہ ساری خرافات ہیں جو حج اور عمرے کے ساتھ ہم نے اپنے اوپر لازم کر لی۔ قرآن حدیث میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ چپ چاپ جائیے، کسی کو بتائے بغیر حج کریے، عمرہ کریے، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کریے، اور چپ چاپ وہاں سے واپس آ جائیے۔ واپس آ کے آپ لوگوں سے کہتے بھائی میں حج کر کے آ گیا، السلام علیکم۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حج کے لیے ایک بات یاد رکھیں، حلال مال بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ لوگوں یاد رکھو اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، وہ پراگندہ حال اور پراگندہ بال ہے، کپڑے بھی میلے کچیلے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، لمبے سفر کے اندر وہ ہے، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے، لیکن آپ نے کہا اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اور حرام مال سے اس کی پرورش ہوئی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کہاں اس کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر حرام مال کھا رہے ہیں، حرام تجارت میں مبتلا ہیں، حرام کمانے کے اندر مصروف ہے، اللہ سے توبہ کریے، پہلے یہ بند کریے، اس کے بعد میں حج اور عمرہ کرنے کے لیے جائیے۔ یہ حرام کمائی کرتے ہوئے حج اور عمرہ کرنے کے لیے آپ جائیں گے نا، کچھ نہیں ملنے والا ہے، خالی ہاتھ وہاں سے واپس آنے والے۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ حج کے مناسک کو، حج کی جو مسائل ہیں اس کو بخوبی سیکھیے، اچھے علماء سے، قرآن و حدیث کے ماہر علماء سے سیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آخری حج میں، لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَٰذِهِ۔ لوگوں مجھ سے اچھی طرح حج کے مسائل کو سیکھ لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگلے سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے میری وفات ہو جائے۔ بہت سارے لوگ وہاں جانے کے بعد میں نہیں معلوم یہ مسئلہ کیسا ہے، ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے دم لازم آتا ہے، قربانی لازم آتی ہے، بہت سے لوگوں کا حج خراب ہو جاتا ہے، بہت سے لوگوں کے لیے دوبارہ حج کرنا واجب ہوتا ہے، اور یہ ایک ہی مرتبہ حج کے لیے بڑی مشکل سے گیا، اب وہاں سے واپس کیسا آئے گا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حج کے مسائل بہت اچھی طرح سے سیکھ کر جائیں۔ دیکھیے بہت ساری خطائیں ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا۔ ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ عورتیں وہاں جانے کے بعد میں یہ سمجھتی ہے کہ پردہ کرنا معاف ہے، اور وہ بہت سارے لوگوں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے، نگاہوں کے گناہ کا باعث بنتی ہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، برقع پہننا احرام کی حالت میں نہیں ہے، لیکن عورت جو دوپٹہ باندھے گی سیدھا سادہ، وہ اس دوپٹے سے اپنے چہرے کو چھپائیں گی، غیر محرم سے پردہ کرے گی۔
عمرے کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، تو بہت سی مرتبہ عورتیں کیا کرتی ہیں، پورا مہندی لگا کے یہاں اوپر تک مہندی، اور اس کے بعد میں وہاں پر محرم غیر محرم ایسا سمجھتے ہیں یہاں سب اپنے ہی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں وہ بہت سارے مردوں کے لیے فتنے کا باعث بنتی ہے، اس سے بچیں۔ اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں، وہاں جا کر بھی آپ یہی کاموں میں مصروف رہے تو اس کے بعد میں وہاں سے کچھ ملنے والا آپ کو نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ حج جو ہے، حج کس چیز کا نام ہے؟ حج اس بات کا نام ہے کہ آپ اللہ سے سچی توبہ کر کے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ جب آپ حج کے لیے وہاں پر چلے گئے تو اب پچھلی زندگی کو ختم کرنا ہے اور زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنا ہے، اس لیے کہ جو حج مبرور کر لے، جو حج گناہوں سے پاک صاف ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ایسے پلٹتا ہے وہاں سے جیسے ابھی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جب وہاں پر جائے اس نیت کے ساتھ جائے کہ پچھلی زندگی جو بھی گزار چکا، اب وہ سب نہیں کرنا ہے، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کو شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، جو نیکیاں کرو گے اللہ ان نیکیوں سے بخوبی واقف ہے کہ تم نے کتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے نیکیاں کی۔ وَتَزَوَّدُوا، اور اپنے ساتھ زیادہ راہ لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یاد رکھو بہترین سامان سفر کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کے ڈر سے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیاں کرتے ہوئے جاؤ گے، اللہ ہر مصیبت سے، تکلیف سے تمہارے لیے جو ہے آسانی کر دے گا اور ہر تنگی میں تمہارے لیے راستہ پیدا کر دے گا۔ اللہ نے کہا وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل مندو تم کو چاہیے کہ میرا ہی تقویٰ اختیار کرو، مجھے سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائیں، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ موجودہ دور کے جو بھی فتنے اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان بے گھر اور بے ٹھکانہ ہیں اے اللہ ان کو مناسب گھر اور مناسب ٹھکانہ عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو مسلمان مقروض ہیں اللہ ان کے قرضے ادا فرما۔ جو مسلمان بے روزگار ہیں اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو بے نکاح ہیں اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسائل کو، ہماری پریشانیوں کو، ہماری فکروں کو آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں میں، ہماری فکروں میں تو ہماری کفایت فرما۔ اے اللہ دنیا کے سارے مصائب کے مقابلے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔